بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز پارہ 14 اور 15 سورۃ الحجر سے خلاصہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یہ خلاصۃ التراویح جو تراویح کے اندر تلاوت ہوئی ہے اسی کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجر مکی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں نمبر پر ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ اس کی ایک آیت میں حجر کا جو مذکور ہونا ہے اسی وجہ سے اس کو سورۃ الحجر کہتے ہیں۔ 14 پارہ کی پہلی آیت میں شان نزول یہ ہے، پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہ گار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ اور اسی طرح آگے 14 پارے ہی کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لینے کا ذکر ہے، اور بلا شبہ قرآن مجید کا اعزاز ہے یہ کہ اللہ نے اس کی خود ذمہ داری لی ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس پر چڑھ کر بھی آ جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر تو جادو ہو گیا، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے بعد اور سننے کے لیے آسمان پر جاتے تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ آسمان سے گرتا ہوا تارا نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ان کو گرز لگ رہے ہوتے ہیں شیطانوں کو کہ یہ وہاں پر جا نہ سکیں۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ کا تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہی قیامت کے دن ان سب کو جمع فرمائے گا۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 47 تک انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی جو مٹی ہے اس سے پھر خشک مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کا پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، الا ابلیس مگر شیطان ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ انکار کہ اپنے جوہر تخلیق کو اس نے بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دھتکار دیا، اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی جو اسے مل گئی، چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے منتخب بندے، ان پر تو تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہوا۔ ان دروازوں کے نام جہنم، سعیر، لظہ، حطیمہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ حطمہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر جلوہ فرما ہوں گے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے غفور اور رحیم ہونے کی خبر دیجیے، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یعنی خوف اور رجا دونوں کو اختیار کریں۔ چنانچہ چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ بیان ہوا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی سرکشی کے سبب ان پر سنگ باری کی اور ان کی بستیوں کو تہ بالا کر دیا۔ آیت نمبر 79 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں، جس سے انہوں نے اعراض کیا، اور ان کی تعمیری صلاحیتوں کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اس کے اندر اپنے لیے محفوظ ٹھکانے، محفوظ مکانات بنا رہے تھے۔ لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ یہ محفوظ ٹھکانے نہ بچا سکے، ان کو محفوظ کوٹریاں نہ بچا سکی اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ اور برباد ہوئے سارے۔ آیت نمبر 99 میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شریعت پر عمل کیے بغیر ولایت کا جو ڈنڈورا ہوتا ہے وہ پیٹتے ہیں اور دعوے دار ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں، تو جو شریعت کے بغیر طریقت کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوٹا ہی ہوتا ہے، ڈھونگ و سرائی والا ہوتا ہے، وہ کوئی اصلی حقیقی صوفی نہیں ہوتا۔ حقیقی صوفی شریعت کا پابند، حقیقی صوفی طریقت والا، حقیقی طریقت والا وہی جو شریعت کے بندھن میں بندھا ہوا۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوئی۔ سورۃ النحل مکی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 70 نمبر ہے اس کا۔ اس سورہ مبارکہ میں نحل یعنی شہد کی مکی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل رکھا۔ اس سورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل پر مشتمل۔ اس میں شرک کی مذمت، منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اس بات کا اس میں بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی، بہت ستایا۔ آپ برداشت فرماتے رہے، آپ سے مسلسل استہزاء عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ مکہ میں یہ آپ کے آخری دن تک اور مدینے میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اس لیے اے کافرو تم اس کے طلب میں عجلت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ منصب رسالت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عطا کیا جاتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں اور انسان کو پیدا کرنے والا اللہ بڑا قادر مطلق ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر، جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد یا انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے، بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بیڑوں کی اون سے گرم لباس بنتا ہے، اور کچھ بار برداری کے کام میں آتے ہیں، اور کچھ سواری کے کام میں آتے ہیں، جیسے گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ یہ سواری کے کام میں آتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پر لیا اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں دیا۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر، اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے، مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے، سمندروں ہی کی مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔
اس کے بعد زمینوں میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا۔ ان تمام نعمتوں کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ بے جان ہیں، نعمت حیات سے محروم ہیں، انہیں خود اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنمائیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو ان کے کہنے پر گناہ کریں گے ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، ان کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر، پھر ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کے پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھی بھیجیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار و مشرکین کو ایک عذر جو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ہم پہلے بتا چکے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاد ایک نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش یا رضا نہیں ہوتی، بلکہ قانون کا تقاضا ہے، اور مشیت الہی قانون الہی ہے۔ آیت نمبر 36 سے فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے روکا۔ جس کے نصیب میں ہدایت تھی اس نے ہدایت پائی، اور جو بدبخت تھا وہ گمراہی کا شکار ہوا۔ اور آپ خواہ ان کی ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے ہی حریص ہو جائیں، اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کی قسمیں کھا کھا کر وقوع قیامت کے انکار پر بتایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی، تمہارے انکار سے قیامت نہیں ٹلے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اپنی طرح بیان کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کن یعنی ہو جا کہتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجتی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکام وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازش کرنے والے کفار کو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے جو ان کے پاس کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ یا دائیں یا بائیں جھکنا بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ سب چیزیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، ان کا دائیں جھکنا بھی سجدہ کر رہا ہے، بائیں جھکنا بھی سجدہ کر رہا ہے، آگے پیچھے جو بھی سایہ ہو رہا ہے یہ سارا سجدہ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ہر چیز اس کی ملک ہونے، ہر نعمت اس کی طرف سے ہونے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازمی ہونے کا بیان، اور مشرکین کا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑانے اور مصیبت دفع ہونے کی صورت میں دوبارہ شرک کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 56 کفار کا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بتوں کے لیے حصہ مقرر کرنے کی مذمت۔ 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ تمام نسبتوں سے پاک ہے، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کا بتایا جائے تو وہ اپنا منہ بگاڑے ہوئے، چہرہ کالا کیے ہوئے پورا دن پڑا رہتے ہیں اور غصے میں بھرے رہتے ہیں، بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اور بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ جس عہد میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا، بہن اور بیوی کے روپ میں کتنا تقدس اس کا بتایا، کتنا تقدس عطا کیا، یہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی جلد مواخذہ نہ کرنے کی حکمت بیان کی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فوراً پکڑنا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نا، زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والے مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور وہ ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان میں سے چاندی کی طرح چمکتا ہوا صاف اور شفاف سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق، میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مکھی کے پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے، اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے، اور جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات ہے، درود پاک کی فضیلت مجھے یاد آئی کہ شہد کی مکھی سے پوچھا نا، بھئی تو اتنے کڑوے قسم کے پھولوں کے رس چوستی ہے تو تیرا شہد کیسے میٹھا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھتی ہوں، جب روز رس چوس کے آتی ہوں تو تب واپس آتے ہوئے بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھتی ہوں، تو یہ درمیان میں درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے شہد کو میٹھا بھی کر دیتا ہے اور میرے شہد میں شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات اور بڑھاپے کا طاری کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بیان۔ آیت نمبر 71 و 72 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا کی۔ اللہ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی، پھر پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایک مجبور اور بے اختیار غلام جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے، اسی طرح ایک شخص گنگا اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص جو راہ راست پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض رساں بندے برابر نہیں ہو سکتے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں نا، انہیں اللہ ہی کے بغیر کسی سہارے فضا میں قرار عطا ہوتا ہے۔ یعنی جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں تو وہ بغیر کسی سہارے کے کس کے آسرے پر اڑتے ہیں؟ کہا کہ اللہ ہی کے آسرے پر تو ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ ہمت دی ہے، طاقت دی ہے۔ آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کے اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر، چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی اور جنگ سے بچانے والے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں
کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اختیار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے۔ ان کو دوہرا یعنی اپنے کفر کا بھی عذاب ہوگا اور دوسروں کو حق سے روکنے کا بھی عذاب ہوگا، دوہرا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس عہد کے نبی اور رسول پیش کریں گے، اور اے رسول کریم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، یعنی ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان سب نبیوں نے تیری طرف سے جو دعوت تھی لوگوں تک وہ ساری کی ساری پہنچائی۔ آیت نمبر 9 میں قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھا جاتا ہے، عدل، احسان، قرابت داروں کو دینے کا حکم فرمایا، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 9 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسم کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ آیت نمبر اسی طرح دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثالیں اس عورت جیسی ہیں جو سود کاٹتی اور پھر اسے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، وہ دائمی ہے، ابدی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کے پاکیزہ زندگیاں عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور یہ کہ یہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی ہرزہ سرائی کا ذکر، اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ جو نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 103 سے بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت اور بلاغت کی حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا نا، تو وہ اس کے بار بار چیلنج کا بھی جواب نہ دے سکے، تو کہنے لگے کہ ان کا کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، کوئی کلام سکھاتا ہے، کوئی انسان کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح اور بلیغ عربی میں، اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ کہتے ہیں وہ اجمی ہے، تو اجمی اتنی فصیح اور بلیغ عربی کیسے سکھاتا؟ تو یہ ان کی عقلوں پر پردے تھے، اس لیے وہ باتیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 106 میں اس حکم کو بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور کافر جو ہیں وہ اسے قتل کرنے کی دھمکی دیں اور کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ وہ ڈٹا رہے، کلمہ کفر مت کہے، لیکن جان چلی جائے گی، تو اگر عزیمت یہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر نہیں کہنا، مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ رخصت دی گئی کہ اگر دل میں ایمان قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ رزق روزی آتی تھی، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک، ان کو خوف کا لباس عطا کیا، یعنی ان کو خوف اور بھوک دی، پھر ان کے خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کا ایک عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا۔ 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 محرمات قطعیہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر حالت اضطرار میں ہو، جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، تو محض جان کو بچانے کی حد تک ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر
اس رعایت کا بیان کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر لے تو نیکی پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہوا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا، اور انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ اللہ 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 اللہ